بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک کتاب ہے الیکٹریکل سیکنڈ ایئر کی، جس کا کوڈ ہے ET 233، یوٹیلائزیشن آف الیکٹریکل انرجی 26 دسمبر 2020۔ اس کا ہم چیپٹر نمبر 5 ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسمارٹ سلیبس کے اندر جتنی بھی فرنسز ہیں وہ میں نے آج ساری آپ کو تفصیلاً جو ہے وہ پڑھا دی ہیں۔ صرف ایک فرنس رہتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرک فرنس۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی ریزسٹنس ہیٹنگ، اس کی دو قسمیں تھیں، ایک تھی ڈائریکٹ ہیٹنگ ریزسٹنس وائر ہیٹنگ، اور دوسری ہمارے پاس تھی انڈائریکٹ ریزسٹنس وائر ہیٹنگ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی دوسری قسم آ جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ انڈکشن فرنس، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ڈائریکٹ انڈکشن فرنس اور انڈائریکٹ انڈکشن فرنس۔ اس کے بعد تیسری اور آخری فرنس آج ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے آرک فرنس۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ڈائریکٹ آرک فرنس اور انڈائریکٹ آرک فرنس۔ آرک کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرک ڈسچارج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرک کہتے ہیں۔ آرک کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آرک کیا چیز ہے؟ آرک ہم ایک سمپل ورڈ میں کہتے ہیں سپارک کو۔ سپارک سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں موٹر سائیکل کا۔ تو اگر آپ موٹر سائیکل کا پلگ نکال کے اس سے جو تار لگی ہوتی ہے اس کو دور کر لیں، تو اس کے بعد موٹر سائیکل کو سٹارٹ کریں تو وہاں پہ ایک آرک پیدا ہوتا ہے جس کی لمبائی کیا ہوتی ہے؟ کم از کم جو ہے وہ پونے انچ، تقریباً 1 انچ کے برابر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو فکس کر دیں تو وہ آرک وہاں پہ پیدا ہوتا رہے گا۔ اب اسی کی وضاحت کے لیے تعریف میں یہ کروں گا کہ الیکٹرک ڈسچارج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرک کہتے ہیں۔ اب آرک فرنس کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ڈائریکٹ آرک فرنس کو۔ اس کو چارج سے بھر دیا جاتا ہے۔ اب چارج کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جس کو ہم میلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پگھلانا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرک فرنس کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم ان دونوں الیکٹروڈز کو سپلائی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس برتن میں ہم یہ لگاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کروسیبل کہتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کسی بھی کنڈکٹیو مٹیریل کو یا کنڈکٹر کو میلٹ کریں گے یا دھات کو میلٹ کریں گے تو اس کے اندر شارٹ سرکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے ایک پاؤڈر ملتا ہے جس کو ہم میگنیشیم آکسائڈ کہتے ہیں۔ یہ سفید کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس کے اوپر مکمل کور کر دیں تو ہم شارٹ سرکٹ سے بچ جاتے ہیں۔ اب اس کو سپلائی دے کے اس کے وولٹیج کو ویریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح ہم ویلڈنگ ٹرانسفارمر کے اندر کرنٹ یا وولٹیج کو ویریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم کرنٹ کو ویریٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم وولٹیج کو ویریٹ کریں گے۔ وولٹیج کے ویریٹ کرنے سے ایک مقام ایسا آئے گا جہاں پہ ان دونوں الیکٹروڈز کے درمیان الیکٹرک ڈسچارج شروع ہو جائے گا۔ وہ الیکٹرک ڈسچارج جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوس کرے گا، اور وہ ہیٹ براہ راست جو ہے دھات کو ملے گی، جس دھات کو ہم ڈسچارج کو ہم ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہم یہ جو الیکٹروڈ بنائیں گے یہ ایسے مٹیریل کے بنائیں گے، کاربن ہو سکتا ہے، گریفائٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار اس کی ورکنگ پہ ہے۔ گریفائٹ ہوگا، اس کا جو ہے وہ نقطہ میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تھی ڈائریکٹ آرک فرنس۔ اس کے بعد ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے انڈائریکٹ آرک فرنس۔ اس کے اندر آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھیں تو چارج جو ہے اس میں یہ تھا کہ چارج مکمل بھرا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں چارج نیچے ہے اور ریڈیشن جو ہے وہ اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر حرارت کا جو منتقلی کا طریقہ کار ہے وہ بذریعہ ریز یا ریڈیشنز ہیں۔ تو جب ہم ان کو سپلائی دیں گے الیکٹروڈز کو
تو الیکٹرک ڈسچارج شروع ہو جائے گا، وہ ڈسچارج ہیٹ پروڈیوس کرے گا، وہی پیدا شدہ ہیٹ جو ہے وہ اس چارج کو پلے گی اور چارج کو میلٹ کرنا شروع کروا دے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا جب ہم اس فرنس سے یا کروسیبل سے برتن کو خالی کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مایع کی مقدار رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے نیکسٹ میلٹنگ جو ہے وہ آسان ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔